بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیڈیولوجی آف پاکستان. نظریہ پاکستان. پاکستان کا نظریہ کیا ہے؟ اصل میں جو پاکستان کا نظریہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. پیپر میں اگر کوشچن آتا ہے آئیڈیولوجی آف پاکستان شارٹ کوشچن آنسر میں، تو اس میں ہم کیا لکھیں گے؟ سب سے پہلے آئیڈیولوجی کی جو ہے ڈیفینیشن لکھیں گے کہ آئیڈیولوجی جو ہے وہ گریک ورڈز ہے. آئیڈیا اینڈ لوگوز، ان دو چیزوں سے جو ہے نا بنا ہے. آئیڈیاز. The term ideology means science of idea. آئیڈیولوجی کی اصطلاح کا مطلب خیال کی سائنس ہے. خیال کی سائنس. سائنس آف آئیڈیا خیال کی سائنس ہے. جارج لوئس سیز، ان کے مطابق نظریہ جو ہے، نظریہ آئیڈیولوجی جو ہے وہ ایک پروگرام ہے جو فلسفے پر مبنی ہے. بیسڈ اپون فلسفی، اس پر مبنی ہے، فلسفہ ہی ہے. اس کے بعد essentials آف آئیڈیولوجی آف پاکستان. اس کے لوازمات کیا کیا ہیں، اس کے بارے میں آئیڈیولوجی میں کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اس کی جو ہے essentials جو ہے وہ تقریباً 5. آئیڈیولوجی آف پاکستان از بیسڈ اپون 5 essentials. 5 جو ہے اس کے لوازمات ہیں. سب سے پہلے ہے اسلام. اسلام. پاکستان جو ہے، پاکستان came into being based on اسلام. اسلام کی بنیاد پر جو ہے پاکستان بنا ہے. اور مسلمانوں نے ہندو تسلط سے آزاد ریاست کا مطالبہ کیا تھا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے، الگ جو ہے سیپریٹ ہوم لینڈ کی انہوں نے ڈیمانڈ کی اسلام ہی کے بل بوتے. ایک اور اس میں چیز لکھنی ہوتی ہے ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریے، کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، بالکل ہی الگ قومیں ہیں، سیپریٹ جو ہے. کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ایک خدا کو مانتا ہے، ونیس آف اللہ، توحید. اور ہندو جو ہے بہت سے خداؤں کو مانتے ہیں، ان کو پوجا کرتے ہیں. پھر گو ماتا کی جو ہے، گائے کی جب بات کی جاتی ہے اس کی وہ پوجا بھی کرتے ہیں. اور ہم جو ہے سنت ابراہیمی میں اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد علاقائی زمین کے بارے میں ہم تھوڑا سا اس میں لکھیں گے کہ اصل میں زمین کا ٹکڑا ہمیں حاصل نہیں کرنا تھا. ہمارا مقصد نہیں تھا کہ ہمیں زمین کا ٹکڑا مل جائے، بلکہ قائد اعظم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم ایک قوم ہیں، وی آر ون نیشن. اینڈ دا نیشن ڈز ناٹ سروائیو ان دا ایئر. اور قومیں جو ہیں وہ ہواؤں میں زندہ نہیں رہتی. اٹ ریکوائرز این انڈیپینڈنٹ اینڈ ٹو سیٹل، کہ ہمیں ایک الگ جو ہے آزاد ریاست چاہیے، اور ہم اس حل کی جو ہمیں ضرورت تھی، اس لیے ہمیں ایک جو ہے زمین چاہیے تھی. جمہوری نظام، ڈیموکریٹک سسٹم، ایک ہمارا جمہوری نظام ہونا چاہیے جس کے اندر سوشل، اکنامکس، پولیٹیکل، کلچرل افیئرز آپریٹ ہوتے ہوں، اور وہ سب کے ساتھ بیس آن اسلامک ڈیموکریسی. اسلام کی بنیاد پر، یہ تمام چیزیں اسلام کی بنیاد پر ہوں، اسلامی جمہوریت کے اعتبار پر ہو. اس کے بعد اردو لینگویج. 1867 میں بنارس میں ایک موومنٹ شروع ہوئی تھی، اور وہاں پہ انہوں نے بات یہ کی تھی کہ اردو جو ہے وہ مسلمانوں کی لینگویج ہے، اور ہندی جو ہے وہ ہماری جو ہے لینگویج ہے. کیونکہ اس کا جو اسٹائل ہے لکھنے کا وہ بھی الگ ہے، اس کی جو اسکرپٹ ہے وہ الگ ہے.
رسم الخط الگ ہے، اور اس پر جو انہوں نے شور بات کی تھی، اس لیے جو آئیڈیولوجی آف پاکستان جو ہے وہ بھی لینگویج کی بنیاد پر ہی بنا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی جو اس میں ہم نے لکھنی تھی، اور چیپٹر نمبر 1 ہم نے ویسے اصل میں پڑھ رہے تھے، دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان۔ کچھ کوشچن جو پیپر میں آتے رہتے ہیں، کچھ ہم پڑھ چکے تھے، کنڈیشن آف ساؤتھ ایشیا بیفور دا ایڈوینٹ آف اسلام، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور کمپیریزن آف مسلم اینڈ ہندو سوسائٹی، ہندو اور مسلم سوسائٹی میں کا موازنہ، اس میں فرق کیا ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ علی گڑھ موومنٹ، علی گڑھ موومنٹ کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور ٹو نیشن تھیوری، ٹو نیشن تھیوری اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں بھی۔ آئیڈیولوجی آف پاکستان، اس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا۔ یہ 5 کوشچنز جو ہیں جو پیپر میں اکثر آتے ہی رہتے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ شورٹ کوشچن آنسر بورڈ کے پیپر میں 8 آتے ہیں، اور 8 میں سے 5 کرنے ہوتے ہیں، اور 4 مارکس جو ہے وہ ایک کوشچنز کے ہوتے ہیں، تو تقریباً 4 یا 5 ہیڈنگز لکھنی ہوتی ہیں۔ پارٹیشن آف بنگال، 1905 میں پارٹیشن آف بنگال جو ہوا اس کے بارے میں پڑھنا ہے، اور 1911 میں جو ہے اس کی انلمنٹ ہوئی، منسوخ ہو گیا یہ۔ پھر اس کے بعد 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بنی، اس کے آبجیکٹیو کیا ہیں، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز، اغراض و مقاصد، اس کو پڑھنا ہے۔ لکھنؤ پیکٹ 1916 میں، 1916 میں میثاق لکھنؤ جو ہوا اس کے بارے میں۔ 1919 میں خلافت موومنٹ جو شروع ہوئی، مولانا محمد علی جوہر نے شروع کی، اس کو بھی پڑھنا ہے۔ 1928 میں نہرو رپورٹ، نہرو رپورٹ کے بارے میں، اینڈ 1929 میں نہرو رپورٹ کے فوراً بعد 1929 میں قائد اعظم نے 14 پوائنٹس پریزنٹ کیے، اس کے بارے میں کیا ہے۔ پھر 1930 میں علامہ اقبال نے ایک ایڈریس دیا تھا آل آباد میں، آل آباد ایڈریس، اس کے بارے میں کیا کیا پوائنٹس تھے۔ اور 1940 میں، 1940 میں پاکستان ریزولیشن، ریزولیشن آف لاہور، قرارداد پاکستان، قرارداد لاہور، اس میں کیا کیا پوائنٹس تھے، اس کا کیا مقصد تھا، ان تمام چیزوں کے بارے میں۔ اور ابھی تک ہم جو ہے یہ کوشچن جو ہے پڑھ چکے ہیں۔ کنڈیشن آف ساؤتھ ایشیا بیفور دا ایڈوینٹ آف اسلام، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اس میں سے بھی یاد کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ایک طرف اردو لکھی ہوئی ہے، ایک طرف انگلش، یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ دوستوں کو لازمی شیئر کیجیے گا، لائک لازمی کیجیے گا، اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ المبین۔